الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پاکستان کا نظام، پاکستان کی عوام اور پاکستان کا مستقبل، یہ بہت سارے سوالات، لیکن حل کوئی نظر نہیں آ رہا۔ عمران خان صاحب جس طرح آپ کو پتا کہ 38 یا 39 دن ہو گئے ان کو جیل کے اندر مقید ہوئے اور ان پر جرم بھی کوئی نہیں ہے۔ پہلے توشہ خانہ والا کیس تھا، پھر اس کے بعد اب جناب سائفر کیس جو ہے ایک بلڈ کیا گیا، اور سائفر کیس کے اندر کل جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا، شیر افضل صاحب نے جو وہاں پر جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہے چیف جسٹس آف ہائی کورٹ اسلام آباد، اس کے اندر انہوں نے اپنی دلائل پیش کیے تھے، جس کے تحت انہوں نے قائل کرنے کی معزز عدلیہ کو کوشش کی تھی کہ یہ حق جو ہے یہ معزز سپریم کورٹ کا ہے، اور معزز سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر کسی بھی آدمی کی تفتیش جس کا کیس ہو وہ کورٹ کے اندر چل سکتا ہے، ادروائز اس کو عدالت کے اندر پیش کیا جاتا ہے۔ اور اس میں بہت سارے نقائص ہیں اس کیس کے اندر جو مختلف لوگوں نے بھی بیان کیے ہیں کہ عمران خان صاحب پر جب فرد جرم عائد کی گئی تو عمران خان صاحب کو نہ بتایا گیا، گرفتاری کب ڈالی گئی وہ بھی عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو نہ بتایا گیا۔ بہرحال کہ اس کے اوپر پھر ان کا عمران خان صاحب کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں رکھا گیا جب عمران خان صاحب کی اپنا توشہ خانہ کیس میں ضمانت ہو گئی۔ کل جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہے انہوں نے شیر افضل مروت صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم جو ہے اس کی جو رائے تھی اس کے ساتھ اتفاق کیا اور فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا۔ محفوظ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں بعد میں سناؤں گا۔ پھر دن بھی گزر گیا، رات بھی گزر گئی، فیصلہ نہ آیا، مگر وزارت قانون کی طرف سے رات کو جب عدالتیں بند ہوگی تو ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا جس کے تحت عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، عمران خان صاحب باہر نکلیں گے، عوام کو نظر آئیں گے، عوام کو نظر آئیں گے تو عوام میں جوش پیدا ہوگا۔ انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو انہوں نے جو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا اور جس کے اوپر معزز جج صاحب جو ہے ابو الحسنات صاحب جو ہیں وہ آج صبح اپنی تیاری پکڑی پورے پروٹوکول کے ساتھ، وہ اٹک جیل جو ہے وہ پہنچ گیا، اور پھر عمران خان صاحب کے ساتھ وہاں پر انہوں نے جو گفت و شنید کی، وہاں پر ایف آئی اے کی ٹیم جو ہے GIT جو تشکیل دی گئی ہے اس کیس کے اوپر وہ بھی موجود تھی، اور جج ابو الحسنات صاحب کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ فیصلہ جو ہے محفوظ ہوا ہے، اس کے اوپر معزز ہائی کورٹ کیا فیصلہ دے سکتی ہے، لیکن انہوں نے وزارت قانون کے جو احکامات تھے ان کو مانتے ہوئے جناب وہ عدالت سے اٹھے اور اٹک جیل کے اندر پہنچ گئے۔ اسی اثناء کے دوران شاہ محمود قریشی صاحب کی آج وہاں پر تاریخ ہے، ان کو ہتھ کڑیاں لگا کر وہاں پر پیش کیا گیا جی جج ابو الحسنات صاحب کی عدالت کے اندر۔ پھر عمران خان صاحب کا جو ہے کیس اس کی آج مدت ختم ہو گئی تھی، ضمانت مطلب جو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیجا گیا تھا اس کا آخری دن تھا۔ اب 26 تاریخ تک اس کو مزید جو جوڈیشل ریمانڈ ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب کو رکھا جائے گا جیل کے اندر۔ اس کے اوپر ڈیلنگ ٹیکٹس جو ہے وہ مزید استعمال کیا، عمران خان صاحب کو اگلی دفعہ ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ جس طرح توشہ خانہ والا کیس تھا، جج ہمایوں دلاور صاحب جناب وہ اپنے فیصلے سناتے رہے، عامر فاروق صاحب جو میرے محترم جج صاحب ہیں، چیف جسٹس صاحب ہیں، وہ جناب فیصلے محفوظ کرتے رہے۔ بہرحال کہ جی اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کو ہتھ کڑیاں لگائی گئی، ہتھ کڑیاں لگانے کے بعد ان کو عدالت میں لایا گیا تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ میں ایک سیاسی قیدی ہوں، میں کوئی مجرم نہیں ہوں، میرے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، جس طرح مجھے ہتھ کڑیاں لگا کر عدالت کے اندر پیش کیا گیا۔ بہرحال کے کہتے ہیں کہ کالی رات ہے، کالی رات آخر ایک دن کٹ جائے گی، وہ کب کٹے گی جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، لیکن جب کٹے گی تو پھر سحر بہت اچھی ہوگی، یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا۔ تو اس کے بعد جج ابو الحسنات صاحب جو ہیں وہ اٹک جیل سے فارغ ہو کر اب آ گئے ہیں جی شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف متوجہ ہوں گے۔ جب تک میں ویڈیو کر رہا ہوں ابھی شاہ محمود قریشی صاحب اور جج ابو الحسنات صاحب کا سامنا نہیں ہوا، اس کے اوپر کیا فیصلہ آئے گا پھر آپ کو آگاہ کریں گے اگلی ویڈیو کے اندر۔ دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ کے اندر آج بڑی سماعت تھی، 12 تقریباً ہیئرنگ ہو چکی ہیں عمران ریاض خان صاحب کے متعلق، اور IG صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، میاں علی اشفاق صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، عمران ریاض خان صاحب کے والد صاحب اور ان کی فیملی کے دیگر ممبران بھی وہاں پر موجود تھے۔ جج امیر بھٹی صاحب نے چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے وہ پوچھا
کہ کیا بنا اس فیصلے کا جو آپ نے ہمیں تسلی دے کر گئے تھے. تو اس کے اوپر میاں علی اشفاق صاحب اور آئی جی صاحب نے بتایا کہ ہماری پیش رفت ہو رہی ہے. مقصد یہ ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کے متعلق فیصلہ تو جو آئے گا جی. انتظار کیا جا رہا ہے کہ ڈیل مکمل ہو جائے, عمران ریاض ہماری بات مان جائے اور ہم اس کو ریلیز کر دیں. بس اتنی کہانی ہے. لیکن کمپرومائز کیا جا رہا ہے. میاں علی اشفاق صاحب سب کچھ جانتے بھی ہیں, ان کی فیملی بھی سب کچھ جانتی ہے, آئی جی صاحب بھی سب کچھ جانتے ہیں, معزز چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ وہ بھی سب کچھ جانتے ہیں. لیکن انتظار کیا جا رہا ہے جی کہ کسی نہ کسی طریقے سے خیر و عافیت سے کوئی بھی کمپرومائز ہو جائے, عمران ریاض خان صاحب جو ہے وہ اپنے گھر خیر و عافیت سے پہنچ جائے. یہ ہے اس وقت کی تازہ ترین صورتحال. اب عمران خان صاحب 26 تاریخ تک جوڈیشل ریمانڈ پر جیل کے اندر رہیں گے. شاہ محمود قریشی صاحب کیا ان کو ضمانت ملتی ہے یا وہ بھی 26-27 تک وہ آگے جائیں گے. جسٹس عامر فاروق صاحب کا جو فیصلہ کل کا محفوظ کیا ہوا ہے, اب اس کے اوپر وہ کیا رد عمل دیں گے. کیا وہ کہہ دیں گے کہ جس دن 26 تاریخ ہوگی اس کے بعد پھر 27 کو یا 28 کو اس معاملے کو دوبارہ ٹیک اپ کیا جائے گا. اب اس کے اوپر جو رد عمل پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کا آئے گا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا. ایک خبر اور آپ کو بتا دوں, ان قریب, ابھی نام ڈسکلوز نہیں ہوا, ان قریب پاکستان کے وکلاء میں سے چند بڑے وکلاء جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں, ان کی ٹیم کے اندر شامل کر رہے ہیں, جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم جو ہے اس کو ایک سٹرینتھ ملے گی اور ایک بڑی دبنگ آواز جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو وہ لیگل ٹیم ہے اس کے ساتھ اپنی شمولیت اختیار کر رہی ہے. اب آپ سوچیں آنے والے 2-4-10 دن کے اندر آپ کو اس بات کی خبر پڑ جائے گی. دوسری طرف نصرت جوید صاحب جو ہیں انہوں نے جو نواز شریف صاحب کا ایک خبر آ رہی ہے کہ 21 اکتوبر کو وہ پاکستان آ رہے ہیں, اس کے اوپر انہوں نے کچھ فرمایا. انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ پاکستان 21 تاریخ کو آ رہے ہیں, کیا پتہ وہ آتے ہیں یا ڈیلے ہو جاتے ہیں, لیکن ان کو چاہیے کہ عمران خان صاحب کو ریلیف دلوایا جائے, عمران خان صاحب کے ساتھ مقابلہ کیا جائے الیکشن کے اندر. لیکن انہوں نے جی ایک بات کہی, انہوں نے کیا کہا جی کہ لاہور نواز شریف صاحب کے ہاتھ سے چلا گیا جس طرح پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے 97 میں سب کچھ چلا گیا تھا, چند سیٹیں رہ گئی تھیں اور اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز جو 2/3 اکثریت کے ساتھ آئی اور چھا گئی. عمران خان صاحب کی پوزیشن جو سروے کے مطابق آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب 2/3 سے بھی اوپر اس وقت جا رہے ہیں. عوام عمران خان صاحب کو نہ چھوڑ رہی ہے اور عمران خان صاحب جو بار بار اپنا میسج دے رہے ہیں کہ آپ اپنے کام پہ ڈٹے رہو, میں جیل کے اندر ڈٹا ہوا ہوں, فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ سب سے طاقتور فیصلہ ہوتا ہے. کوئی دنیا کی طاقت اس فیصلے کو نہیں بدل سکتی. حالات و واقعات کے تحت اتنی سی خبریں جی جو میں نے آپ تک رکھی ہیں. اب دیکھنے والی بات ہے باقی اگلی ویڈیو کے اندر.